بہت سے لوگ پتے کی سرجری کا سن کر پریشان ہوتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پتھری کو دوائیوں سے یا کسی گھریلو علاج سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اکثر کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سرجری کی نیڈ ہی کیوں ہے، مجھے تو پتھری کوئی تکلیف نہیں دیتی اور میں سرجری کیوں کرواؤں۔ انہی چند سوالات کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے، میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور پتے کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں۔ جو گال بلیڈر سٹونز ہیں یہ یوزولی کولیسٹرول کے باعث ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ ایسی غذا لیتے ہیں کہ جس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے تلی ہوئی چیزیں، تو آپ کے پتے میں پتھری ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ہارمونل ڈسٹربنس ہے، خاص طور پہ خواتین میں، تو آپ کا کولیسٹرول لیول ریز ہوتا ہے اور آپ کو سٹون بننے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ پتے میں پتھری ہوتی کیوں ہے۔ اب اس کے علاج کو سمجھنے کے لیے انیٹمی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ یہ آپ کا جگر ہے جو ہرے رنگ کا مادہ جسے بائل یا پت کہتے ہیں بناتا ہے۔ یہ بائل آپ کے پتے میں جا کے اسٹور ہوتا ہے، اور جب بھی آپ غذا کھاتے ہیں تو یہ بائل آپ کے پتے سے نکل کر پتے کی نالی سے ہوتا ہوا آنت میں غذا کو ہضم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک اہم بات میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ کے پتے کی کیپیسٹی تقریباً 30 ml سے 50 ml ہوتی ہے، یعنی آپ کا پتے 30 سے 50 ml تک ہی بائل کو اسٹور کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ کے پتے میں پتھری ہوتی ہے تو اس کی باعث پتے کی جو کیپیسٹی ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے، یعنی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پتے میں اسٹون ہوتے ہیں اور اس باعث یہ کیپیسٹی کم ہو کے 10 ml یا 15 ml رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے پتے کی غذا کے باعث کانٹریکٹ ہونے کی صلاحیت تھی وہ بھی اب کم ہو جاتی ہے، اور پتھری کے باعث پتا مکمل طور پہ خود کو خالی نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے آپ کے جسم میں پتا جو ہے وہ ایک ہو یا نہ ہو برابر ہو جاتا ہے۔ اب کیا اس کا حل یہ ہے کہ پتے کی پتھری کو کسی دوائی سے نکال دیا جائے یا پھر کسی ٹوٹکے کا استعمال کر کے اسے نکال دیا جائے؟ کیسا ممکن ہے؟ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ وہ آپ کے پتے کی سے پتھری کو نکال سکتا ہے اور یہ پتھری آپ کے پخانے کے راستے سے نکل جائے گی، تو ایسی چیز کو ایون ٹرائی کرنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھری آپ کے پتے کی نالی میں جا کے پھنس سکتی ہے۔ آپ کے پتے کی نالی کا سائز 5 mm ہوتا ہے، اور اگر یہ پتھری اس سے بڑی ہے اور یہ جا کے نالی میں پھنس جاتی ہے تو آپ کو شدید قسم کا درد شروع ہو سکتا ہے، آپ کو پینکریاٹائٹس یا لبلبے میں سوجن آ سکتی ہے، اور خطرناک حد تک جانڈس بڑھ سکتا ہے، اور ایون یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کسی کلیم یا پھر ایسے کسی بھی ٹوٹکے کو استعمال نہ کریں۔ اب کیا اس کا حل یہ ہے کہ پتے کی پتھری کو کسی دوائی سے گھلا دیا جائے؟ انفارچونیٹلی ایسا بھی ممکن نہیں ہے، اور ایسا دنیا بھر میں کوئی دوائی نہیں ہے کہ جو یہ کلیم کرتی ہو کہ وہ آپ کے گال سٹونز کو گھلا دے گی۔ اس کے متعلق اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ فیک ہے۔ ایک اور فیکٹ میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایسے تمام مریض جنہیں ایک دفعہ گال سٹون ہو جائیں ان کو پھر گال سٹون مزید بنتے رہتے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ گال سٹونز ہیں وہ بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور ایسا پت میں چینجز کے باعث ہوتا ہے جسے ہم لیتھوجینک بائل کہتے ہیں۔ اسی تمام وجوہات کے باعث صرف سرجری ہی اس کا حل ہے، اور اس کے علاج میں ہم اب چھوٹے چھوٹے سوراخ سے سرجری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لیٹسٹ ترین مشینز اور لیٹسٹ ترین ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں مشین سے ٹانکے آتے ہیں جنہیں نہ کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پٹیوں کی مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ محض 5 ملی میٹر یا 0.5 سینٹی میٹر کے چھوٹے چھوٹے کٹ سے یہ پورا پروسیجر ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیجر اتنا سیف ہے کہ ایون پیشنٹ سیم ڈے گھر جا سکتے ہیں۔ اب تک میں اس طرح سے سینکڑوں مریض کی لیپروسکوپک سرجری کر چکا ہوں، اور یہ سرجری ایک سب سے کامیاب سرجری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پتھری آپ کو سمٹمز دے یا پھر آپ اس پتھری کے باعث کسی کمپلیکیشنز کا شکار ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اس سرجری کے متعلق مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پتے کی پتھری کی سرجری کے بعد مریض
अमूमन ये पूछते हैं कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो इसके लिए आप मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को देख सकते हैं, जिसका थंबनेल अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं और आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333287731 और 0321236361। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।